چونکہ وہ مانگتا تھا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے. تو کمانے کو شریعت نے پسند کیا, حلال روزی کے لیے کوشش کریں. اب آئیے چند وہ حصول جس کے ذریعے, جس کے کرنے سے اپنی روزی میں ہم بڑھوتری کر سکتے, بڑھا سکتے ہیں, یا جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت آ سکتی ہے. دونوں ہی باتیں ایک ساتھ بول رہا ہوں میں, ورنہ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ نے تو اصول بتا دیے, ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی, لیکن کچھ نظر تو نہیں آیا کہ تنخواہ 5 سے 6 ہزار تو آج تک نہیں ہوئی. تو میں رزق کے حصول بتاؤں گا, تنخواہ بڑھانے کے حصول نہیں بتاؤں گا. رزق, اور رزق میں اولاد بھی شامل ہے, اچھی صحت شامل ہے, دنیا کی نعمتیں اور مال بھی شامل ہے. تو رزق کے حصول کیسے ہم رزق کمائیں, اور ساتھ میں جتنا آپ کماتے ہوں گے اللہ اس میں برکت بھی دے گا. یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گی, میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں, لیکن اللہ ایسی برکت دیتا ہے ان کی تھوڑی سی کمائی میں کہ وہ خود بھی اپنا کر لیتے ہیں, لوگوں کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں, پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں, اللہ کے دین پر بھی خرچ کرتے ہیں, حالانکہ بہت قلیل تنخواہیں, بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں. یہ بات میں نے خود دیکھی ہے. تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا, جو باتیں بتاؤں گا, اس پر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رزق میں اللہ بڑھوتری کرے گا, یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رزق سے. یہ بڑی اہم بات ہے. اب یقیناً ایک درس میں, ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط, پورے اصول بتانا میرے لیے ناممکن ہے. تو میں نے 10 کو چنا ہے, 10 ایسے اصول, ایسی باتیں, ایسی کنجیاں رزق کی, جس کو اگر ہم اصولوں کو مان لے, اس کے مطابق زندگی گزارے, اس پر عمل پیرا ہو, اور دل میں یہ اعتماد اور توکل رکھے, بھروسہ رکھے کہ اللہ اس کے ذریعے دے گا, تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے رزق میں جو ہے بڑھوتری ہوں گی, اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے. تو ایسے 10 اصول میں نے چنے ہیں, 10 کنجیاں میں آپ کے سامنے رزق کے حصول کے رزق میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ مکمل نہیں ہے, یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کریں, اس کا پہلا اصول جو شریعت نے بتایا ہے. یقیناً اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے, لیکن باتیں اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا. پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوگی, اضافہ ہوگا, فائدہ ہوگا, وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رزق کے حصول میں, اس کی چابیوں میں, کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے, اس میں برکت آئے, مال و دولت اور بچے اولاد کے اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو, تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا توبہ اور استغفار. اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو ہے, وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوگا, ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں صبح اور شام, استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ من کل ذنب واتوب, ہم بار بار پڑھ رہے ہیں, اس کا معنی کیا ہے, یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کے ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں, لیکن ان کے اعمال سے اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ یہ استغفر اللہ واقع میں کرتے ہوں گے, یا اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوگا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو, اس لیے تو معاف ہوتے ہیں. تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں. استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے. تو ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو, کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو, اور کرو اور پڑھو, جو ہو جائے اس کے لیے ہے. اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے, اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کہ واقعی میں یہ توبہ کر چکا ہے, توبہ کرتا ہے. اس سے اس کے اعمال میں لگے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی کی روش بدل دی, استغفار کرتا ہے. توبہ استغفار جس کو کہتے ہیں یہ توبہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں, یاد رکھیے. علامہ جو ہے راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لیے چند شرائط لکھتے ہیں. توبہ کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے, ان شرائط کو جب پورا کیا جائے گا تب استغفار ہوا, تب اصل توبہ ہوئی. آئیے پہلی شرط وہ لکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. اس لیے گناہ نہ چھوڑے کہ اب بچیاں بڑی ہوگی, شادی کا مسئلہ آئیں گا, اگر باپ گناہ گار رہیں گا تو بچوں کو نکاح کے پیغام نہیں آئیں گے, نہیں, اس لیے نہ چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے, اس سے استغفار اور اس سے توبہ کرے. یہ نہیں کہ اب تو مجبوری ہے کہ اب مجھے گناہ چھوڑنا ہے, تو گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے ترک کرے. اور پہلی شرط اپنی غلطی پر نادم ہو. گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا, ان کی برائی کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا. دوسرا وہ لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا.
اب انشاءاللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا. تیسری شرط, اگر بندوں کا معاملہ تھا تو وہ لے جا کر اس معاملے کو واپس کر دے. بندوں کا آپس میں کچھ ہوا, مال لے لیا تھا, جائیداد لے لی تھی, زمین لے لی تھی, کچھ ایسا کام کیا تھا جو بندوں کا معاملہ تھا, اس معاملے کو جتنا ہو سکے لوٹا دے اس بندے کو جا کر. اور چوتھا وہ کہتے ہیں, بلکہ پہلی شرط وہی تھی میں نے پہلے آپ سے کہی کہ گناہوں کو ان کی معصیت کی وجہ سے چھوڑے, دوسرا گناہوں پر نادم ہو, تیسرا جو ہے گناہوں کو جو ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے, اور چوتھا اگر حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو, اس چیز کو واپس لوٹا دے. یہ ہے استغفار, یہ ہے توبہ. تو اب توبہ کو یہ مت سمجھیے, کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا توبہ ہوتی کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو, پھر نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے آپ کو, اور اگر نہ دیکھ رہا تو جلدی سے دونوں ہاتھ لیتے ہیں اور گالوں کو دونوں طرف یوں کچھ تو بھی کرتے رہتے, توبہ توبہ توبہ. یہ توبہ نہیں ہے, یہ تو بچوں کو نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے, چلو توبہ کرو. یہ توبہ نہیں ہے. تو وہ امت کو توبہ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا ہے, وہ ہوتی کیسے, اس کا معاملہ کیا ہے. وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے. یہ توبہ نہیں, یاد رکھیے. تو توبہ کی 4 شرائط استغفار کی. آئیے اب جو استغفر اللہ یا استغفار ہے, یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے. یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے دلائل کیا ہے, آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے, سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پھر آگے فرماتا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, اسلام کا پیغام پہنچایا, قوم نے انکار کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں, اے اللہ یہ رپورٹ ہے میری, یہ کنکلوژن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب, انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا, اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو اپنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے, یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے. اب اگر تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا, فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر تم استغفار کرو گے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, موسلا دھار زبردست بارش برسائیں گا. پہلا فائدہ استغفار کا. پھر آگے اللہ نے کہا, نوح علیہ السلام کہتے ہیں مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا, بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا. کیا کرو گے تو, استغفار کرو گے تو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین باغ بنائیں گا, باغات کو نکالیں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکالیں گا. اگر کیا کرو گے تو استغفار. اے میری قوم اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤں گے, مال میں اضافہ پاؤں گے, اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤں گے, اور تمہیں بہترین باغ اللہ دے گا, اچھی نعمتیں دے گا, اور جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں. استغفار کی دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے. یہاں کا پورے رزق میں جو چیزیں آتی ہے, بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول ہے رزق کے لیے. آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو, لیکن آج بھی آسمان کی طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے. اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تھوڑی کاشتکار ہوں, آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں بارش نہ ہونے کا نقصان ہے. تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے, توبہ اگر قوم کرے تو. یہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا, اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اولاد میں اضافہ دیں گا. تو اگر اصول رزق, اگر ہم مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں, اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں, استغفار کریں. حسن بصری رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے. ان کے پاس ایک شخص آ کہا ہے, حسن ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے, میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر, توبہ کر. دوسرا ایک شخص آ کہا, اے حسن مجھے رزق میں تنگی ہے, مال میں تنگی ہے, کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر. چوتھا تیسرا شخص آ کہا, اے حسن میرے باغ سوکھ چکے ہیں, میں کیا کروں اس کے لیے, حل بتاؤ شرعی, استغفار کر. ایک شخص اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے, لڑکے نہیں ہیں, کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا, اے استاد, اے حسن بصری, تم نے 4 لوگ آئے, 4 سوال کیا, اولاد نہیں, کسی نے کہا قحط کا کہا, کسی نے کہا باغ میں میرے جو ہے سوکھا پڑ چکا ہے, اور کسی نے مال کے تعلق سے کہا. تم نے سب کو ایک ہی جواب دیا, استغفار کرو, استغفار کرو, استغفار کرو. تو کہا میں نے کوئی بات اپنے دل سے تھوڑی کہی ہے. اور فوراً انہوں نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کی, قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
کہ تم اے میری قوم تم اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو اور تم پر موسلادھار بارش دیں گا. تو اگر ہم بارش چاہتے ہیں استغفار کریں, ہم مال چاہتے ہیں استغفار کریں, اولاد چاہتے ہیں استغفار کرے جو بے اولاد ہے, اور اگر جنت یا اس کا باغ سوکھ رہا ہے, اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آس پاس آتا ہے, استغفار کرے. تو یہاں حصول رزق کے لیے, رزق میں بڑھوتری کے لیے, اولاد میں بڑھوتری کے لیے, بارش کے ہونے کے لیے, اپنے باغ اور اپنی تجارت میں فائدے کے لیے استغفار رسول بتایا گیا ہے. توبہ کرو اپنے رب سے, توبہ کی چاروں شرائط کے ساتھ. نہیں تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کر رہا ہوں, لیکن انہی استغفر اللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کی تسبیح چل رہی, کسی کا فون آیا جھوٹ بول دیا. کہاں آپ نے توبہ کی اپنے رب سے؟ استغفر اللہ تو میں پڑھ رہا ہوں, لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. کہاں آپ نے استغفر اللہ کیا؟ آپ نے معنی ہی نہیں سمجھا آپ نے اس کا. تو صحیح معنوں میں اگر استغفر اللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوگا. مال میں اضافہ, اولاد میں اضافہ, کھیتی باڑی میں ہمارے اضافہ, تجارت میں اضافہ, بہت اس کے فائدے اللہ بارش دے گا. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی, جس نے کثرت سے استغفار کیا, اے اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے مجھے معاف کر, کثرت سے. اور اللہ کے رسول دن میں سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے. ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے. یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کے بعد اتنا استغفار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو. تو توبہ اور استغفار کر دیا اللہ کے رسول. تو کہا کہ جو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے, استغفار کرے, پہلا فائدہ اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا. اللہ اس کو ہر غم سے, کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں, غم اور پریشانی سے نجات چاہیے, استغفار کرے. دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیں گا اسے. توبہ کے فائدے تو دیکھیے آپ, ہم تو رزق کے اصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدے دیکھیے. غم سے نکال دیں گا, مشکلات کو دور کر دیں گا اور اس کو باہر نکال دیں گا. تیسرا فرمایا وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا, اس کے گمان بھی نہیں ہوں گے مجھے رزق ملے گا, اور رب اس کو وہاں سے رزق اٹھا کر دے دیں گا. کس وجہ سے؟ توبہ کرے کثرت سے اپنے گناہوں کے لیے, ان کے شرائط کے ساتھ. تو وہاں سے اللہ رزق دیں گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا. کون؟ جو کثرت سے استغفار کرے, توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے. یہ تھا پہلا اصول, پہلی شرط. آئیے دوسرا اصول کیا ہوگا. دوسری چیز تو کتاب و سنت میں ہم پاتے ہیں جس کے تعلق سے بکثرت روایتیں آتی ہیں, جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ کا تقوی. اب جو میں آگے بڑھتا جاؤں گا, آپ یہ مت سوچئے یار یہ تو اپنے سے ہونے والا نہیں ہے, یہ تو ہونے والا نہیں ہے, اس سے ہٹ کر کچھ بتاؤ. ایسی آدمی کی مثال تو وہ ہے کہ اس کو ایک مرض اور بیماری ہے, بیماری کا علاج ڈاکٹر دیتا ہے, وہ کہتا ہے یہ دوا تو مجھ سے نہیں کھا جائیں, کچھ اور بتاؤ. تو وہ کہے جاؤ پھر مر جاؤ, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تمہارے لیے. شریعت جو حل دے رہی وہ یہ ہے. اب آپ بولیں گے میرے کو تقویٰ نہیں جمے گا, میرے سے استغفار تو ہونے والا ہے نہیں, تو پھر یاد رکھیے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے, تو میں اس معاملے میں کیا کروں, کہاں سے ہم اللہ آئے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی اہم ہے. آپ اس کو پکڑ لے, شریعت کے پاس حل ہے. اگر آپ نہ لینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے, شریعت نے حل دے دیا. اب آپ ان کو چھوڑ کر 1000 جگہ سر پٹکیے, یاد رکھیے واپس لوٹ کر یہیں آنا پڑے گا آپ کو. اصول یہی ہے. نہیں میں کیا کروں گا, فلاں کر لوں گا, بینک سے کر لوں گا, یہاں آپ کچھ کر لیجئے. اگر یہ نہ کیا آپ سب کچھ کر لیجئے, اس کے بعد آ کر یہی ٹکنا پڑے گا اور پچھتا کر سر نیچے رکھ کر یہی سوچنا پڑے گا اب میں کیا کروں, میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات دیے. تو اگر یہ ہم اپنی زندگیوں میں لا لے تو بڑا فائدہ ہوگا. استغفار کو مشکل چیز نہیں یاد رکھی. اس کے لیے کوئی آپ کو گھر بار چھوڑ کر رات میں 3 بجے 2 بجے اٹھ کر نہیں جانا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ گناہ ہو گیا, بس اب توبہ, میں اب نہیں کرنے کو, استغفر اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں نہیں کروں گا. اللہ کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو نمازوں کے بعد فرض 3 مرتبہ رسول اللہ زور اللہ اکبر ایک بار کہتے اور کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ, اتنا تو کہہ سکتے ہیں. 15 بار تو یہی ہو جائیں گا 5 نمازوں کے بعد. رسول اللہ 70 یا ایک روایت میں 100 سے زیادہ بار یہ پڑھتے تھے. کوشش کیجیے. دوسرا اصول تقوی اختیار کریں. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا پاس و لحاظ ہے. پاس و لحاظ سمجھتے ہیں آپ؟ اگر ایک بوڑھا انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں, خود اٹھ جاتے ہیں, جناب آپ بیٹھ جائیں. اس کو کہتے ہیں تقوی. پاس و لحاظ رکھنا, اللہ کا ڈر, اللہ کا پاس و لحاظ. ٹھیک, تو تقوی اختیار کرے. تقوی کے معنی کے تعلق سے کئی باتیں آتی. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا, جن باتوں سے اس نے روکا ان باتوں سے رک جانا, اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی یا عذاب آتا ہے ان سے بچنا, یہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا اس کا کرنا, ہر وہ کام جس سے روکا اس سے رکنا,
اور اس کے علاوہ جن تمام کاموں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، عذاب ملتا ہے، ان کاموں سے رکنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں عربی میں۔ تو ہم اب جو اللہ نے کہا وہ کرے، جس سے روکا اس سے رکے، اور ہم ہر وہ کام جس سے عذاب ملتا ہے اس سے اجتناب کرے، یہ تقویٰ ہے۔ تو ہم تقویٰ اختیار کریں۔ دوسرا اصول یاد رکھیے، آئیے تقوی کے تعلق سے کہ رزق کا حصول ہے، رزق اس سے بڑھتا ہے، مختلف مقامات پر قرآن حدیث میں اس کے حوالے ملیں گے۔ میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کیا فرما رہا ہے دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اور پاس و لحاظ اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر غم سے باہر نکال دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر جو ہے اس کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اس کی عقلیں گئی بھی نہیں ہوں گی وہاں تک۔ صرف ایک عمل کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوگا اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا۔ اس آیت کے تعلق سے یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالیں گا، یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے۔ اور اسی آیت کے اس جملے کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجا، غموں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جو شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے، اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ یجعل لہ مخرجا، ہر غم سے نکلنا، ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تقوی اختیار کیجیے اللہ کا، عظیم فائدے اس دنیا میں اٹھائیے، عظیم فائدے، ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرماتا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اس بستی والے ایمان لائے، وَاتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، اللہ آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیں گا، برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے۔ دیکھیے کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کہ اللہ آسمان و زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج دیکھیے کبھی بارش تو ہوتی ہے، کھیتی فصل تو آتی ہے، پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے، برکت کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک زمانہ تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں 100 200 روپے 40 اور 50 روپے ہوا کرتی، لیکن حالات یہ تھے ایک ایک انسان 10 20 اور 25 لوگوں کو پالتا تھا اپنے گھر میں، اتنی برکت تھی اس روپے میں۔ آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کما کے بھی 2 اولاد کو پالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ تو برکت چھین گئی زمین آسمان ہم جو دیتی تھی، ہم جو فائدے تھے، اس لیے کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کا ڈر دل میں نہیں رکھا، صرف ایمان نام کو لایا، مسلمان ہے۔ اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے اس بستی والوں پر، ایمان والوں پر کھول دیتا۔ اور یہ توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے۔ اور جس قوم نے توحید کو اپنایا، اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیے۔ اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہی اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو ڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی، اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لیے کھول دیے۔ جب انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر اڑ گئے تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کی ہوں گی۔ کس نے گمان کیا تھا؟ ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چٹیل ریگستان مانا جاتا تھا کہ اس کی زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں اور پیٹرول کی شکل میں مادے نکل رہے ہیں۔ آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہے، وہ ممالک اس کا فائدہ اٹھا رہے۔ کبھی کیا گمان میں کیا ہوگا ان ممالک کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے؟ تو توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے۔ جو قوم توحید پر آ جائیں گی اللہ آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گا، وہاں کھول دیے ان کے لیے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے بستی والوں کو کہ اگر وہ ایمان لائے، جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرے اللہ کا، تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوں گا اور آسمان زمین کی برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لا وسعنا علیہم الخیر ویسرناہ لہم من کل جانب، کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں۔
زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے ایسی قوم کے لیے، اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے. کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم اس سے، تو خیر کو عام کرتا ہے اللہ اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے. زمین و آسمان کی برکتیں اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق جہاں سے گمان نہ کیا. آئیے اسی طرح جو ہے تیسرا اصول تقوی کے بعد جو تیسری سی چیز اپنی زندگی میں ہم لائیں گے جس سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم رزق کی کنجا حصول رزق کے لیے جو رزق میں بڑھوتری زیادہ کرنے کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسہ، اعتماد. آج مسلمان کو جب بھی رزق کی تنگی آتی ہے، رزق کی کمی ہوتی ہے، چاہے اولاد کی شکل میں، باغات یا مال تجارت میں گھاٹے کی شکل میں، یا اسی طرح جو ہے اور بھی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے، وہ سب سے پہلے غیر اللہ کے پاس بھاگتا ہے اللہ پر توکل چھوڑ کر، اور ان سے مانگتا ہے کہ مجھے دو. کہاں سے ملیں گے پھر آپ کو رزق میں اضافہ؟ اللہ سے آپ مانگے، اس پہ کامل توکل اور بھروسہ کریں. اور اس کے تعلق سے توکل کسے کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر بھروسہ کیا گیا ہو. دل کا مکمل اعتماد اس ذات پر ہو جس پر بھروسہ کیا ہو، اور مکمل طور پر اس پہ توکل کرے جس کا اس نے دعویٰ کیا ہو. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور رب پر میرا توکل بھروسہ ہے، اب مکمل طور سے اس پر اعتماد کرے کہ ہاں رب مجھے دینے والا ہے، اب ضرورت نہیں شک و شبہ کی. مکمل اعتماد کرے اس ذات کے اوپر جس کا اس نے نام لیا ہے، اس پہ اعتماد. یہ ہے توکل، بھروسہ، اعتماد جس کو عام زبان میں کہیں. اسی طرح امام مناوی کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اس کا معنی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ توکل بندے کے اظہار عجز ہے. بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بس میں عاجز ہوں تیرے سامنے، تجھ سے ہی مانگتا ہوں مکمل طور سے. اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسہ کرے. تو ایک مومن توکل کرے کس پر؟ اللہ پر. اس سے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے. اب اس کے تعلق سے کہ توکل رزق کے بڑھانے کا سبب ہے، اس کے تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں. مسند احمد کی اور ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل، اعتماد اور بھروسہ کرو جیسے پرندے توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہر صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ گھر لوٹتے ہیں، تو اللہ بھی تمہیں ویسا ہی رزق دیں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. توکل کا فائدہ کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں رزق دیں گا کہ وہ صبح اپنے گھر سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب رات لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی بڑی اہم ہے، جب میں توکل کی بات کر رہا ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ پر مکمل توکل کر لیا اور اب میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کوتاہیوں کو، کاہلیوں کو شریعت اور دین پر ڈالتے ہیں. میں نے اللہ پر توکل کر لیا تو اس کا کیا مطلب؟ کیا تم کام دھندا چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، دنیا سے بیزارگی اختیار کر لو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں. توکل کا یاد رکھیے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پرندے گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ لوٹتے ہیں. تو یہاں کوشش کرنا ہے. پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر توکل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ دیں گا. پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. آپ بھی اللہ پر بھروسہ کیجئے، گھر سے نکل جائیے، انشاءاللہ رب تم ہم کو جو ہے ضرور روزی دیں گا اور شام ضرور بھر پیٹ لوٹیں گے. لیکن پرندے جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، یہ بھی بتا دوں. پرندے سیدھے جا کر رزق لے لیتے ہیں. انسانوں کو رزق حاصل کرنے کے لیے نوکری، تجارت، کاروبار کرنا پڑتا ہے، دکانوں میں جانا پڑتا ہے اور اسی طرح مختلف مقامات پر جانا پڑتا ہے کمانے کے لیے. پرندوں کا تھوڑا رزق الگ ہے، ہم سے مختلف ہے. وہ سیدھے رزق کو اٹھا لیتے ہیں، جا کر پھل اناج کھا لیتے ہیں. ہم تو ویسا نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے ہمارا توکل ویسا ہوگا کہ ہم گھروں سے نکلیں گے، کچھ نہ ہو تو ایک دکان والے کے پاس جائیں، کہیں گے بھائی آج کچھ ہم مالی کو دے دو، میں بھیک تو نہیں مانگ سکتا، میں کام کر کے کما لوں گا آج شام تک. نکلے تو صحیح. تو ہمیں کالج، اسکول اور مکاتب، اسی طرح جو ہے اپنے آفیسز اور جو ہے اپنے کام کی جگہوں پر جانا پڑے گا.
تب ہم جو ہے شام بھر پیٹ لوٹیں گے، یہ مانا ہے. ورنہ کوئی کہے میں نے اللہ پر توکل کر لیا، بس میرا پورا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دینا چاہیں گا تو دیں گا، نہیں تو نہیں، میں گھر میں ہی رہوں گا. تو ایسا انسان یاد رکھیے اگر جو ہے کسی ایسے جھاڑ کے نیچے بھی لیٹا جہاں بہت زیادہ پھل پک کر گرتے تب بھی پھل بہت مشکل سے اس کے منہ میں آ کر گرے گا. یہ توکل نہیں، یہ توکل نہیں. ٹھیک ہے، تو توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ کوشش کرے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ ضرور آپ کو رزق دیں گا. کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کوشش چھوڑ دیں. اور کیوں نہ ہو، اللہ سورۃ طلاق سورہ نمبر 35 آیت نمبر 3 نے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اللہ سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی یاد رکھے. لیکن کوشش یہ زیادہ ضروری ہے، شک اور شبے میں نہ پڑے آپ. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی کیوں محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، جتنا دینا اللہ دیں گا. ارے بھائی کوشش ضروری ہے، کوشش کے بعد تمام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابن حبان کی روایت ہے، عمرو بن امیہ رضی اللہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں. رسول اکرم نے کہا نہیں، تو اس کے گھٹنے کو پہلے باندھ دے پھر اللہ پر توکل کر. سمجھے آپ توکل کا معنی؟ تو کوشش کر لے اس کو بچانے کی کہ بھاگ کر نہ جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کر. تو اونٹنی کو کھلا چھوڑیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو بھاگ جائیں گی. پھر تو جو تیرے ماتحت کوشش ہے وہ کر لے کہ اونٹنی کے گھٹنے کو باندھ دے، پیر کو باندھ دے، پھر اللہ پر بھروسہ کر، پھر انشاءاللہ العزیز جو ہونا ہے وہ اللہ کریں گا. لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہ کرے اور کہیں میں نے اللہ پر توکل کر لیا اب اللہ میرا رزق میرے گھر میں بھیج دیں گا میں بیٹھا رہوں گا. ایسا نہیں ہونے والا، یاد رکھیں. پرندے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. نکلیے، کوشش کیجئے، جائیے تو یہ معاملہ ہوگا. لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے. ہم نے کام کو چھوٹے اور بڑے معاملوں میں تقسیم کر دیا، چھوٹے کام اور بڑے کام. اور شریعت نے جہاں اچھا اور برا نہیں کہا وہاں اچھے کام اور برے کام بھی ہم نے کر لیے. کوئی کام جب تک حلال ہو اچھا اور برا نہیں ہوتا، سب اچھے ہیں. اگر حلال ہے تو اچھا ہے. کوئی انسان اگر جوتا بھی اگر سیتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی غلط نہیں. ہاں اگر کوئی بہت کماتا اور حرام کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے، بنے اس کے کہ اس نے حلال کام کرا ہے، جوتا سی رہا ہے، جھاڑو مارتا ہے، حمام اور پیخانے لوگوں کی صاف کرتا ہے، وہ حلال کام ہے اس کے لیے، بنے اس کے کہ حرام کام کریں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ وہ ڈگری وہ پوسٹ ملی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں کام نہیں کروں گا. پھر ایسے لوگوں کے لیے توکل اور بھروسہ اور تقویٰ کچھ کام نہیں آنے والا ہے. یہاں نکلنے کے معنی میں آپ جائیے، کوشش کیجیے. آپ کوشش نہیں کریں گے اور بولیں گے میں سیدھا جاؤں اور ایک مالدار انسان بن جاؤں تو یہ ہونے والا ہے نہیں. کوشش کیا ہے اس کے لیے. اور ہر شخص جو کسی زمانے میں مالدار ہوتا ہے، کسی زمانے میں کہانی پوچھی وہ غریب بھی تھا، چھوٹی چھوٹی کوشش کی اور اسی کوشش میں بڑھتا رہا، اللہ نے اس کو برکت دی. سمجھ رہے آپ بات؟ تو کوشش کیجیے، چاہے کام کوئی بھی ملے، حلال ہے کرنے میں شرمائیے مت، بڑھ جائیے آگے، اس کو بڑھ کر کیجیے. انشاءاللہ عزیز آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو ہم کو کرنا پڑیں گے رزق کو بڑھانے کے لیے وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا. ٹھیک ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اس کے تعلق صلہ رحمی کے تعلق سے، اور کہتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داری ہے، اور رشتہ دار سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبتی تعلق ہو، چاہے پیدائش سے تعلق بنا ہو، چاہے نکاح سے تعلق بنا ہو، نسبتی اس سے تعلق ہو، چاہے پھر وہ وارث ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا نہ ہو، وہ اس کا رشتہ ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ وارث ہوتے ہیں رشتہ دار، مثال کے طور بیٹے اور بیٹیاں یہ وارث ہیں اور ساتھ میں محرم بھی ہے. لیکن کچھ لوگ غیر محرم بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کی جو ہے چچیری بہنیں اور پھپھیری بہنیں اور خلیری بہنیں، وہ آپ کی محرم نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے. تو یہ تمام رشتے جو انسان پیدائش سے لاتا ہے اور تمام رشتے جو اس کے نکاح کی بات بنتے ہیں یہ ہے اس کے رشتہ دار، اور ان سے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، خام و خواہ کے نہیں توڑنا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ خطا رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں آسانی سے. بھائی چچا ہے بات نہیں کرتا، یہ ہے بات نہیں کرتا، ان کے پاس جاتا نہیں، ان سے ملتا نہیں، ان کے پاس کھاتا نہیں. رشتے مت توڑیے خام و خواہ کے. صلہ رحمی کے آئیے فائدے سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہے بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے. جو شخص اپنے رزق میں کشادگی، روزی میں بڑھوتری چاہتا ہے اور عمر میں برکت اور اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے. آئیے دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے کہا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو اور عمر میں بڑھوتری اللہ بڑھائے تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے. اسی طرح
مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے خرابت داروں کے تعلق سے معلومات حاصل کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات لیا کرو، اس لیے کیا فرماتے ہیں تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، تاکہ ان سے رشتے باقی رکھ سکو، بلا شبہ بغیر شک کے صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور کیا ہوتا ہے؟ عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم صلہ رحمی کریں۔ اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صلہ رحمی کا ایک ایسا عظیم فائدہ بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت سے اللہ بچا لے اور دور کر دے، وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال کی کثرت و مال بڑھے، عمر میں اضافہ ہو اور بری موت سے اللہ اس کو بچا لے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے رکھے۔ آئیے صلہ رحمی کا ایک اور فائدہ دیکھیے، عظیم فائدہ۔ رسول اللہ فرماتے، ابن حبان کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جس نیکی کا جلدی بدلہ مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ تمام نیکیوں میں سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، اور پھر فرماتے ہیں جس کا ثواب حاصل ہوتا ہے صلہ رحمی سے ملتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی برے خاندان کے لوگ، نیک نہیں ہے، برے خاندان کے لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے جلدی بدلہ اگر کسی عمل کا دنیا میں ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی خاندان ہے جو نافرمان ہے اپنے رب کا لیکن لوگوں کے رشتے، اپنے رشتوں کو باقی رکھتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا میں یہ بدلہ دیتا ہے کہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ لوگ گنہگار ہیں لیکن بدلہ کیا مل رہا ہے دنیاوی صلہ رحمی کا؟ کہ مال کو بڑھا دیتا ہے، ان کی اولاد کی تعداد بڑھا دیتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، اور کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کا خاندان محتاج نہیں رہ سکتا، چاہے گناہگار کیوں نہ ہو، صلہ رحمی کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز محتاج کبھی نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں خطا رحمی کرنے سے محتاجی دور ہوگی، ہے نا؟ ارے یار رشتے رکھیں گے تو مانگنے آ جائیں گے، رشتہ دار مانگیں گے، پیچھے یہ کریں گے، رشتے توڑیں گے تو نہیں، رشتے جوڑیے، اضافہ ہوگا رزق میں، اولاد میں اضافہ ہوگا، اور سب سے جلدی بدلہ اگر کسی نیکی ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی یاد رکھیے۔ تو صلہ رحمی میں آگے بڑھیے، رشتوں کو جوڑیے۔ پانچواں اصول جس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ نے جو مال دیا ہے۔ اب دیکھیے ایک بات، جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں، بھائی تمہارے لیے بات ہے، ہمارے لیے تو نہیں۔ ایسا ہوتا ہے جب بھی خرچ کرنے کی بات آئی، بھائی یہ تو تمہارے لیے، ہم تو اس سے بری ہیں، بری نہیں ہے کوئی بھی اس سے۔ ایک آدمی جو دن بھر میں 10 روپے کماتا ہے، اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرے تو اس کو کبھی کبھار اس شخص سے زیادہ اجر ملتا ہے جو لاکھوں روپیہ خرچ کرے، معلوم آپ کو؟ اسی تعلق سے ایک حدیث رسول نے فرمائی، ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا اور ایک نے 1000 درہم خرچ کیا، دونوں برابر ہے۔ یا ایک روایت نے فرمایا ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا، ایک نے 1000 کیا، یہ ایک والا 1000 پر فوقیت پا گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1 درہم اور 1000 کیسے برابر ہوں گے دونوں خرچ کرنے والے؟ تو کہا ایک شخص نے 2 درہم کمایا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ برابر ہوگا اس مالدار کی جس نے 1000 خرچ کیے۔ مطلب یہ حدیث جو بتا رہی ہو یہ فیصد، پرسنٹیج۔ اگر میں روز دن بھر میں 1,00,000 روپیہ کماتا ہوں تو کیا میں 50,000 خرچ کرنے کا دل ہے میرا؟ لیکن وہیں اگر ایک غریب دن میں 10 روپے کماتا اور دیکھتا میرا پڑوسی ایک انسان اس کو آج کچھ بھی کمائی نہیں، لے 5 تیرے اور 5 میرے، آدھی تنخواہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اس نے، کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فیصد میں اجر دیں گا، ظاہر سی بات ہے اس کی تنخواہی اس کو ملا ہی 10 روپے تھا اور 5 خرچ کر دیے، سبحان اللہ، تو 50% خرچ کیا، اجر فیصد سے ملنے والا ہے بھائی۔ یہ مت سمجھیے آپ کی بھائی تو میں تو زندگی بھر میں تو 1,00,000 ہی کمایا، کیا خرچ کیا ہوں گا میں نے؟ نہیں، آپ کا فیصد کیا تھا بھائی؟ اگر 1,00,000 میں سے 25,000 خرچ کیے تو آپ نے 25% دولت اللہ کے نام میں خرچ کر دی، اور کبھی کبھار مال و دولت والوں کو اتنی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ فیصد میں اپنے مال سے نکالے۔
تو آپ یہ مت سمجھیے کہ خرچ آئے تو بھائی مالدار تم لوگ دیکھو، نہیں، ہر آدمی خرچ کرے گا. ایک جذبہ پیدا کیجیے اپنے اندر خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں، کہ اگر میں 10 روپیہ دن میں کماتا ہوں، کوشش کروں کہ 1 روپیہ خرچ کروں جو کہ 10% میرے مال کا اور کمائی کا ہوگا، اللہ یقیناً اجر دے گا. معلوم، خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، جذبہ پیدا کیجیے. مالداری اور غریبی خرچ میں آڑ نہیں بنتی، اصل چیزیں نیت ہے جو خرچ میں آڑ بنتی ہے. اصل غنا اللہ کے رسول فرماتے اصل مالداری دل کی مالداری، دل سے مالدار ہو آدمی، مال سے نہیں. ایک آدمی تو مال سے کروڑ پتی ہے لیکن بازو والے کے پیسے پہ اس کی نظر رہتی جب وہ نوٹا نکالتا ہے، اور ایک آدمی غریب ہے لیکن اس کو کسی کے مال کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے، اللہ اس کو دے رہا، وہ کما رہا، میں اپنا کما رہا ہوں. تو غنا مالداری تو اصل دل کی مالداری ہوتی ہے. پیسے اور نوٹوں سے انسان مالدار نہیں ہوتا. کبھی تو کچھ لوگ پیسے کما کے اور غریب بن جاتے ہیں کہ پہلے جو ہے کھاتا پیتا تھا، اب پیسے خوب کما رہا تو اب صرف چنے پہ گزارا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اور جمع کرتا ہے. تو غنا دل کا ہوتا ہے، مالداری دل سے ہوتی ہے. دل سے مالدار بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ دیتا ہے، یاد رکھیں. اور ایسے لوگوں کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کیے اور اللہ کی راہ میں ایسا پیسہ خرچ کیا کہ انہوں نے بڑی بڑی مساجدیں بنائی. ایسے واقعی بعید نہیں، اگر آپ نے نہ دیکھے ہوتے ایک الگ بات ہے، نہ سنے ہوتے الگ بات ہے، کہ لوگوں نے حمالیاں کی اور اپنے مال و دولت سے زمینیں خریدی ان پیسوں سے، اور اس پر مسجدیں تعمیر کی اپنے روپیے اور پیسے سے. ایک صاحب کو تو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی بھر جو ہے فگے بیچے، بلونز، اور ایک مسجد انہوں نے تعمیر کی اس کمائی کے اوپر. تو خرچ کرنے والا دل سے مالدار ہو تو خرچ کرتا ہے. اب دل سے ہی غریب ہو تو پھر اس کے لیے بہت مسئلہ ہے. اللہ جتنا دے، ایک عہد کے برابر دیا تو دوسرے کی توقع کریں گا، دوسرے عہد کے برابر سونا دیا تو تیسرے کی توقع کریں گا، اس کی خواہش بننے ہونے والی. تو خرچ کیجیے اللہ کے راہ میں، جذبہ پیدا کیجیے، اس کا بڑا فائدہ ہے. اب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا کیا معنی ہے؟ جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ کیجیے. یتیموں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، مسافروں کے اندر، وہ لوگ جن کی گردنیں جو ہے دبی ہوئی ہے بوجھ کے تحت، ادھار جن پر ہے، ان میں، جو لوگ جو ہے اسلام پر چلنے کی بنیاد پر جیلوں میں ڈال دی گئی، ان کے چھڑانے کے لیے مختلف جگہ جہاں شریعت نے حکم دیا اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، یاد رکھیے. اب آئیے، خرچ کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دلائل سن لیجیے. اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت میں 39 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور آگے فرماتا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو لوٹا دے گا، اور اللہ خیر رزق دینے والا ہے. کیا فرمایا؟ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو لوٹانے والا ہے. يُخْلِفُهُ، تم کو واپس پلٹائیں گا اللہ وہ چیز. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے دنیا میں اگر ہم کسی پر خرچ کریں، اس کی حیثیت مرتبہ استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں کہ یار جتنا خرچ کریں گے اتنا ریٹرن بھی ملے گا، یہ آدمی کی حیثیت زیادہ ہے نا. اندازہ لگائیے لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے سوچتے ہیں ہم غریب بن جائیں گے. ارے کیسے تم غریب بنو گے؟ تم سوچو تو صحیح کس کے راستے میں تم پیسہ دے رہے ہو. کیا وہ ذات تم کو غریب رہنے دیں گی اس کے راہ میں خرچ کرنے کی بات؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو عظیم نعمت عطا کرتا ہے. یاد رکھیے خرچ کرنے کا جذبہ بنائیے، اور یاد رکھیے اللہ کے راہ میں ہم جیسا خرچ کریں گے ویسا اس کا بدلہ بھی ملے گا. آج ہماری ذہنیتیں اتنی کند ہو گئی ہیں، اتنی بگڑ چکی ہے کہ سب سے ناقص، سب سے کمزور، سب سے چھوٹا، سب سے ادنا اور سب سے بیکار قسم کی چیز اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں. دلائل کی فہرست لا کر گنا سکتا ہوں. میرے گھر کا کام چل رہا ہے اور میرے گھر کی فرشی کیسی ہونا چاہیے، وہ میرے شان و شوکت اور میرے سٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے. وہیں کوئی کہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں کچھ اگر آپ دے دیتے، ایک مسجد، ایک مدرسہ یا دینی کچھ کام ہو رہا ہے، ایک فرشی دے دیجئے، تو وہ کہتا ہے کہ فلاں دکان پہ جاؤ، اس کو فون کر کے بولتا ہے 3rd گریڈ کی یہ سب سے ناقص فرشیاں ہو تو نکال کر دے دو، اس لیے کہ وہ مسجد میں لگنا ہے. میرے گھر کا اگر نل ہو تو سب سے اچھا ہو، کروم پالش ہو، پیتل کا ہو، اس لیے کہ لوہے کا ہوتا ہے تو وہ کھلتا نہیں ہے جلدی. اگر مسجد میں کوئی آیا کہ ہمیں نل چاہیے تو بھائی وہ 4, 10, 5 روپے کے لوکھنڈی نل لے لیجئے، جس کو فجر میں لوگ پتھروں سے کھولتے ہیں اس لیے کہ وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اس کو مارنا پڑتا ہے کھولنے کے لیے. یہ اللہ کی راہ میں تو تم جو دو گے اس کی راہ میں وہ پلٹا کر اللہ دیں گا. پھر اللہ بھی سب سے ناقص، سب سے فالتو، سب سے ادنا، سب سے بیکار والی چیز ہم کو لوٹا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی راہ میں وہی ہم نے دیا ہے. جو دو گے وہ پاؤں گے. ایک آدمی ہے جو مال و دولت میں اچھا امیر آدمی ہے، اس کے اگر وہ آپ کے گھر آیا تو آپ کیسا خرچ کرتے ہیں اس پہ؟ ارے یار اس کی حیثیت بہت ہے، کل اس کے گھر جائیں گے تو اپنے کو ملے گا، کرو خرچ. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہوتا جو دنیا کو کھلاتا ہے، جس نے ہم کو دیا اور جو آگے بھی دیں گا، اس کے راہ میں تم ہلکا ہوتے. اور جیب میں جب ہاتھ ڈالتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آیا
تو اگر موٹا سکہ آتا ہے تو اس کو چھوڑ کر پتلا ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر سے کہ تو یہ موٹا 5 کا ہو گیا ہوں گے، اس کو چھوڑ دو نیچے، لیکن اس سے پتلا اور اس سے چھوٹا اگر کوئی مل جائے تو وہ اللہ کی راہ کے لیے. لیکن وہیں ہزاروں روپیے یا 1000 کی نوٹ جو سب سے بڑی نوٹ ہے آج ہمارے علاقے کے اندر، یہ نوٹ بھی چھوٹی لگتی ہے. جب دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے ہیں، 1000 روپیے دوستوں کے لیے کیا میں خرچ کر پاؤں گا؟ یہ تو شرمندگی کی بات ہے، صرف 1000 روپیے اور میرے 5 دوست میرے ساتھ گھوم رہے ہیں. اور وہیں اللہ کی راہ میں سب سے ناقص، تھوڑا اپنی ذہنیت کو بدلنے کی زبردست ضرورت ہے. میں اللہ کی راہ میں سب سے اچھا، سب سے بہتر، اس لیے کہ جس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں یخلفہ، وہ پلٹانے والا ہے مجھ پر. اور اللہ جب پلٹائیں گا تو بہرحال اس کا کیا معاملہ ہوگا اندازہ لگائیے. ایک مالدار کو آپ نے تحفہ دیا، کیا اس سے آپ وہی تحفے کی امید کرتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی، وہ تو اپنی حیثیت کے حساب سے تحفہ لائیں گا آپ کے زبردست. تو اللہ دنیا میں بھی پلٹائیں گا، آخرت میں پلٹانے والا ہے. کہا کہ تم جو کچھ خرچ، وما انفقتم من شیء، تم اے مسلمانوں جو کچھ خرچ کرو، شیء فہو یخلفہ، اللہ تمہیں لوٹا دے گا، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے. تو خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، اس کے بڑے ثواب. اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے اس آیت کی اور کہتے ہیں تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. اس کا وہ اس آیت میں وعدہ کر رہا ہے. یخلفہ، پلٹاؤں گا میں، مطلب اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ بہتر وعدہ اور پکا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے نا. خود اللہ نے اسی گواہی دی، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، کہ اللہ سے زیادہ پکا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے میں پلٹاؤں گا تمہارے پہ مسلمانوں، تم خرچ تو کرو میرے اوپر. تو ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ وہ ہم کو پلٹا کر دینے والا ہے، یاد رکھیے، وہ پلٹانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں فرماتا ہے جو کہ خرچ کرنے کے خلاف شیطان کیسا ورغلاتا ہے ایک مومن کو. دیکھیے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں مسلمانوں فقیری کا ڈر دلاتا ہے. ارے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے تو بچوں کا کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے تو معاملات کیا ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے تمہارا اسٹیٹس کہاں جائے گا، تم کہاں خرچ کر رہے ہو پیسہ. تو شیطان تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے، فقرا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. کیا کرنے لگاتا ہے؟ تم کو ڈراتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور بے حیائی کے کام کراتا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُعِيدُكُم مَغْفِرَةً، اللہ تم کو بلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا، منہ وفضلا، اور اپنے طرف سے فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. اس آیت کے تعلق سے جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شیطان 2 وعدے کرتا ہے، اللہ 2 وعدے کر رہا ہے. شیطان 2 وعدے کیا کر رہا ہے؟ خرچ کرو گے تو تم ڈوب جاؤ گے اللہ کی راہ، اور فحش کرو، گندے کام کرو. اللہ 2 وعدے کر رہا ہے، خرچ کرو گے تو مغفرت کروں گا، اور جو دیا ہے اس کے فضل کو اور بڑھا دوں گا. فضل وعدہ کر رہا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت رکھنے والا ہے، فضل دینے والا ہے. تو شیطان ڈراتا ہے ہم کو، یاد رکھے، ارے خرچ مت کرو بھائی فلاں ہو جائیں گا، ارے یہ مت کرو بھائی ایسا ہو جائے گا. وہ ڈراتا ہے، ڈری مت اس کے بہکانے سے. اور ایک مال تو ایسی چیز ہے، یہ ایسا دوست ہے اور ایک ایسا ساتھی ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 دوست ہے. 3 دوست ہے. ایک دوست تو وہ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا دوست وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو خبر میں اور آخرت میں ساتھ آئے گا. پہلا دوست جو سب سے انسان کا پکا دوست ہوتا ہے لیکن سب سے بے وفا ہے وہ مال ہے، مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. وہ کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی کی موت ہوئی اور اس کی تجوری، اس کے غلے، اس کے بینک بیلنس، اس کے جو ہے شیئرز اور اس کے سرٹیفکیٹس لے کے دفنائے گئے اس کے ساتھ تیرے ساتھ نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور ہاتھ میں کوئی اس کے چاندی کی کوئی انگوٹھی رہ جائے جس کو نہلا رہے اور پھنس جائے تو لوگ کاٹ کر نکالتے ہوئے 80-90 روپے کی انگوٹھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ایسا بے وفا ہے. اگر خبر کے اندر کوئی مٹی ڈال رہا اور جیب میں سے کوئی سکہ گر جائے تو بولتا رک جاؤ، پیسہ نہیں. اتنا بے وفا ساتھی ہے، اور اس سے سب سے زیادہ محبت انسان کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے حرام خوری، رشتوں کو توڑتا ہے، لوگوں کو اذیت دیتا ہے، مالوں کو لوٹتا ہے، بیجا وہ کرتا ہے، سب کرتا ہے. یہ ساتھی مرتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے، بولتا بس میرا معاملہ ختم ہوا. دوسرے ساتھی رشتہ دار جو صرف قبرستان تک دفنانے آتے ہیں، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ خود دفن نہیں ہوتا، کوئی بیوی بچوں کے ساتھ خود نہیں جاتا. اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو ہمارا سب سے کمزور ساتھی ہے، جس کو ہم سب سے ناقص دوست سمجھتے ہیں، جس کو ہم دوستی رکھنا بھی نہیں چاہتے. وہ اعمال ہے جو خبر میں بھی آئیں گے، جو آخرت میں بھی کام آنے والے. یہ سب سے پکا دوست بنائیے اعمال کو، اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے. ٹھیک. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
بڑی زبردست بات کہی اور دیکھیں کیا فرمائیں, یا ابن آدم انفقوا علیک, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹو, مجھ پر خرچ کرو, میں تم پر خرچ کروں گا. انفق علیک, میں تم پر خرچ کروں گا, تم مجھ پر خرچ کرو, تم میری راہ میں دو, میں تمہیں دوں گا. اب اندازہ لگائیے, اللہ کہہ رہا ہے تم میری راہ میں دو, میں تمہیں دوں گا. اللہ تو دور, اگر دنیا میں کوئی ایک مالدار انسان جو امین ہے, جو امانت دار ہے, آپ کو پتا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا, وہ اگر آپ سے کہے کہ جاؤ خرچ کرو میرے نام سے, میں تم کو دوں گا, آپ بولیں گے بھائی تمہارا وعدہ ہے تو پھر تمہیں سب کچھ لٹا دوں گا اللہ. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد, حدیث قدسی ہے, تو میری راہ میں خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اندازہ لگائیے, جو اللہ خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے, تو آپ ایک اورنگ آباد کے مالدار کی حیثیت دیکھیے, اگر وہ آپ سے کہے کہ میں تم پر خرچ کروں تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اگر مہاراشٹر کا سب سے مالدار انسان کرے میں تم پر خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں آپ اسے؟ 200-400 روپے نہیں بھائی, وہ تو بہت دیں گا. اور ہندوستان کا سب سے مالدار انسان کرے ارے میں تم پہ خرچ کروں گا, اور اگر دنیا کا سب سے مالدار انسان کہے کہ خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں؟ تو اندازہ لگائیے, جو رب ہے دنیا کو پالنے والا, جو رزق دینا, وہ کہہ رہا ہے میں تم پر خرچ کروں گا. کیا امید کرتے ہیں اس سے؟ کیا امید کرتے ہیں اس سے ہم؟ تو اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے, اللہ ہم پر خرچ کرے گا. زبردست آفر ہے اللہ کی طرف سے, ٹھیک. تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں. ایک حدیث بہرحال آتی ہے جس میں اللہ کے فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے دنیا میں آتے ہیں. بخاری کی روایت, ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, اور ایک کہتا ہے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا, اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو گھٹا دے. تو اللہ کے راہ میں جو مال خرچ نہیں ہوتا وہ خود بخود گھٹ جاتا ہے. اب ٹھیک, اب اسی طرح چھٹی چیز, چھٹا اصول ہم رزق کو بڑھانے کے لیے کیا کریں گے, وہی ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے. کمزور کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھے لوگ جو ضعیف ہیں. اور احسان صرف پیسوں سے نہیں ہوتا, یاد رکھیے. ہم سمجھیں تو احسان بولتے صرف پیسے نہیں, ایک مالدار انسان لیکن بوڑھا ہے, اس کی مدد کیجیے, اس پہ احسان ہے آپ کا. کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے. یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, مسکین ہیں, بچے ہیں, ہے نا, مصیبت زدہ لوگ ہیں, آفت اور بلاؤں میں پھنسے ہوئے, جیسا زلزلے آ گئی, یہ کمزور لوگ ہیں. مدد کیجیے, ان پر احسان کیجیے, اس سے بھی رزق بڑھتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ شک ہوا اور انہوں نے ایک بار کہا, ان کے ذہن میں خیال آیا جو کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا, اور کہا کہ اپنے کمزوروں پہ انہوں نے اپنی برتری کا اظہار کیا. رسول اللہ کے پاس ایک دن گئے اور کہا اے اللہ کے رسول, ہمارے کمزوروں پہ ہماری برتری ہے. جو کمزور لوگ ہیں, پریشان حال لوگ ہیں, جو معذور لوگ ہیں, جو بیوائیں, ان پہ اپنی فضیلت انہوں نے ظاہر کی کہ ہم ان سے بہتر ہیں اور اچھے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا, تو رسول اللہ نے ان کو جواب دیا, تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے, اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اللہ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے, اپنی فضیلت مت جھاڑو ان پر. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس لنگڑے کو, اس یتیم کو تم پال رہے ہو, ارے اس کی وجہ سے تمہاری نصرت, تمہاری مدد اللہ کرتا ہے مشکلوں میں, اور اس کی وجہ سے تم رزق دیے جاتے ہو, رزق ملتا ہے. تو کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے, اور احسان ہمیشہ صرف مال سے نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے. احسان صرف مال سے نہیں ہوتا ہے. خندہ پیشانی سے ملنا, خوش حال سے ملنا, یہ بھی احسان ہے, یاد رکھیے. خوشی سے ملے, میرے بھائی آگے, بھائی آئیے, ماج, یہ ہے کمزور. اور واقعی میں ایک انسان جو کمزور ہے, مصیبت زدہ, پریشان ہے, آپ کی ایک ہنسی اس کے کئی غموں کو دور کر دیتی ہے. ایک ہنسی مسکرا کے مل لیا, میرے بھائی کیسا ہے. خندہ پیشانی سے ملنا, بوقت ضرورت مال خرچ کرنا, لوگ مصیبت میں ہو تو مدد کرنا, یہ سب احسان ہے, یہ سب احسان ہے. صرف احسان یہ مت سمجھیے کہ پیسے دینا احسان ہے, نہیں نہیں, اور بھی چیزیں احسان ہیں. اور ان کے لیے دعائیں کرنا, یہ بھی احسان ہے, یاد رکھیے. دعائیں کرنا, خندہ پیشانی سے خوشی سے ملنا, اور مدد کرنا, اور تعاون جب ضرورت پڑے کرنا, جب ضرورت پڑے اپنے وسیلے سے کوئی کام ان کا کروا دینا, یہ بھی احسان ہے, یہ بھی احسان. احسان کیجیے کمزور لوگوں پر, چاہے وہ بیوہ عورتیں ہوں, یتیم بچے ہوں, معذور ہو, مسکین کمزور ہے, یہ سماج کی مدد کیجیے, ان کی احسان کیجیے جو کچھ اپنے طرف سے کر سکتے ہیں. اتنا تو کر سکتا ہوں میں کہ ایک معذور کو اگر گاڑی نہ دلا سکوں تو کبھی موقع مل جائے تو اس کو اٹھا کے گود میں دوسرے کا چھوڑ تو سکتا ہوں, یہ میرا احسان ہے اس پر. ضروری تھوڑی کہ ہر بار میں پورا کر سکوں. یہ سوچئے, ہم میں وہ جذبہ بھی ختم ہو گیا. کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دکھتے ہوں گے آپ کو سڑک پر معذور, جو اپنی سائیکل چڑھاتے ہوں گے, چڑھاؤ پر جو چڑھتی نہ ہوں گی, لوگ دیکھتے ہیں یہ نکلا کیوں گا معذور گھر سے باہر, ارے میرے بھائی وہ مصیبت میں, اس کو پہلے تو دھکا دے کر اوپر چڑھا. عجیب معاملہ ہے. کمزوروں کے تعلق سے اس امت کے پاس کوئی رحم نہیں ہے, بلکہ کمزور لوگ نشانہ اور ٹارگٹ ہے ہمارے لیے کہ ان کو تکلیف دی جائے. اب مل گیا ایک آدمی جس کا مزہ لی جائے, ان پر احسان کیجیے, اللہ نصرت کرے گا, مدد کرے گا ہماری, اور جو ہے رزق میں اضافہ دے گا. ٹھیک. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, انہوں نے کہا کہ میری رضا کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے حاصل کرو.
اگر تم چاہتے ہو کہ میں راضی ہوں رہوں تم سے قیامت کے روز، رسول اللہ فرماتے ہیں تو کمزوروں کی مدد کر کے میری رضا حاصل کرو قیامت کے روز، میں راضی ہو جاؤں گا تم سے اگر تم کمزوروں کی مدد کر کے آؤں گے تو وہ عمل کر کے آؤں گا تو میری رضا کمزوروں سے مدد کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق اور نصرت دی جاتی ہے. رزق جو ملتا ہے نا اور جو مدد آتی ہے اللہ کی، یہ کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے اونچے ہیں ان سے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا، اب میں ان کی مدد کروں. اس لیے کہ کمزوروں سے جو قوی ہے وہ آزمائے جاتے ہیں، مالداروں غریبوں سے مالدار آزمائے. دنیا میں اللہ آزماتا ہے ایک سے دوسرے کو، جس کو صحت دی ہے اس کو کمزوروں سے آزماتا ہے، اللہ دیکھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ان کی مدد کیجیے. 7واں پوائنٹ جو چیز ہم کریں گے حصول رزق کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، اس کا بڑا اجر ہے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب میں جب کہہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں فارغ ہونا تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اب وہ جو ہے بوریا بستر لے کر اب بولیں گے اب مسجد میں رہنے جا رہا ہوں میں، بھی بچوں کو بھائی اب بس اب تم رہو بہت دن ہو گئے اب میں اللہ کے راہ میں فارغ نہیں. فارغ ہونے کا علماء معنی لکھتے یہ ہے کہ جو کچھ عبادت بندہ کرے خالص اللہ کے لیے کرے اور مکمل خوشی و خضوع سے کرے، یہ ہے اللہ کے لیے فارغ ہونا. مثال کے طور پر مسجد میں جا رہا ہوں نماز کے لیے تو مکمل خوشی اور خضوع اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھوں تو یہ اللہ کے لیے فارغ ہونا ہوا. سمجھ رہے بات؟ یہ ہے فارغ ہونا. تو یہ مت سمجھیے آپ کے اب سب چھوڑ دینا دنیا آپ کو، نہیں، جو کچھ کروں گا خالص نیت سے اور خوشی اور خضوع، اعضاء اور جوارح، دل اور دماغ سب میرا اس عبادت میں ہوں گا. چاہے نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکات دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، جو کچھ کروں، پوری ذکر و اذکار کر رہا ہوں اللہ کے، سب مکمل اپنے آپ کو اس میں اس کے اندر جو شامل کر دوں اور وہ عبادت کروں، یہ ہوتا ہے فارغ ہونا. آئیے اس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک ترا. احسان کے تعلق سے آتا ہے، مسلم کی طویل روایت ہے. آخری ایک حصہ جس میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، تو اللہ کی بات ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اگر تو یہ نہ تصور کر سکے وہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. مطلب مکمل طور سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی بات کر جیسے تو اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے اپنے رب کو، اور یہ تصور نہ آئے تو یہ جان لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے جب تو عبادت کر رہا ہے. ایسا خالص ہو کے عبادت کرنا ہے، اعضاء و جوارح پورے اس چیز کے اندر تو فارغ کرنا، یاد رکھیے اس سے فائدہ. اسی طرح جو ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو اطمینان سے اور تجھے جتنا آتا ہے اس میں اطمینان دے دوں گا، سکون دے دوں گا. دوسرا فائدہ فرماتے ہیں تجھے بے نیاز کر دوں گا، تجھے ضرورت نہیں کسی سے مانگنے کی، تجھے بے نیاز کر دوں گا. اور ایسا نہ کیا، اگر تو نے فارغ نہ کیا اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ ایسے کاموں میں الجھا دوں گا جس میں تو پریشان ہوں گا، تجھے ایسے کاموں میں ملوث کر دوں گا جس سے تو پریشان ہوں گا، اور تیری محتاجی کو کبھی ختم نہیں کروں گا، میں تجھے ہمیشہ محتاج رکھوں گا. تو جو بھی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے ہم کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح 8واں نکات جو ہمیں کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ، وہی ہے کہ شرعی علم کے حصول کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں ان کی مدد کیجیے، معلوم اس کا بڑا اجر ہے. جو لوگ شرعی علوم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو فارغ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے شرعی علم حاصل کریں گے اور اس امت کو جو دیں گے، جس طرح سے علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، ان کی مدد کیجیے، اس سے بھی رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے. آئیے واقعہ سناتا ہوں، ترمذی اور حاکم کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھائی آیا جو اپنے دوسرے بھائی کی ایک شکایت لے کر آیا تھا، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی کیا کرتا ہے، تجارت پر زیادہ آتا نہیں ہے، اور بس جب موقع ملا بھاگ کر آپ کے پاس آتا ہے اور بس آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کی ساتھ رہتا ہے اور علم سیکھتا ہے آپ سے. تو اللہ مطلب کمپلین شکایت کرنے لگا. اللہ کے رسول نے فرمایا شاید تجھے رزق اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اس طرح بھائی کے شرعی علم سیکھنے کی بنیاد پر ہی شاید تجھے اللہ رزق دیتا ہے. تو شرعی علوم کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں ان پہ خرچ کیجیے، ان پہ خرچ کیجیے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو کہ امام بخاری کے بہرحال استاد بھی ہیں، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ میں صدقہ کس کو دوں، اگر میں کچھ خرچ کرنا چاہوں تو کس پہ خرچ کروں، تو انہوں نے کہا کہ تو علماء پر خرچ کر، اس لیے کہ تیرا سب سے بہترین صدقہ ہوگا، سب سے زیادہ اجر دیں گا. جو فارغ کر لیتے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خاص، ان پر خرچ کرنا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. آج ہم نے یہ مسئلہ چھوڑ ہی دیا. جو لوگ اللہ کے لیے فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ نہیں کرتے ہیں اور ان کو سب سے منیمم تنخواہ پر لا کر چھوڑ دیا.
اور پھر ان کی بے بسی اور بدحالی کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں. کائگو کرنا تھا ایسا؟ پڑھنا لکھنا نہیں تھا کیا؟ فلاں نہیں کرنا تھا کیا؟ ارے یہ تو ذریعہ ہے آپ کے لیے کہ آج اگر یہ لوگ ہیں, اگر صحیح علم حاصل کر رہے ہیں, لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, تو آپ ان کی مدد کیجیے, چونکہ انہوں نے اپنا وقت اور اپنی زندگیوں کو وقف کیا کسی کام کے لیے. لیکن پھر لگاؤں گا علماء حق کے لیے کام کیجیے, علماء سو کے لیے نہیں. ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے مال پر نظر رکھتے ہیں, صرف اپنی عبادتیں اور اپنا تمام کام لوگوں کے مال کے لیے کرتے ہیں. علماء حق پر خرچ کیجیے. تو انہوں نے کہا سب سے بہترین طرح صدقہ وہ ہے کہ تو کسی طالب علم یا کسی عالم کے اوپر خرچ کر, اس لیے کہ یہی پھر امت کو, اور یقیناً امت کے وارث اللہ کے رسول نے کہا وہ ہے جو علماء حق ہے, وہ امت کے وارث ہے, تو ان پر خرچ کیجیے. حصول علم کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا, اس کا بھی بڑا اجر ہے, بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے. 9واں پوائنٹ, 9واں نکات جو حصول رزق کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ دیتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. اب ہجرت کس کو کہتے ہیں پہلے سن لیجئے. ہجرت یہ نہیں ہے کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں, میں اورنگ آباد سے نکلا بمبئی گیا اور لوگوں کو میں ہجرت کر کے آیا. ہجرت یہ ہے کہ جب ایک علاقے میں آپ کو اللہ کے دین پر چلنے نہ دیا جائے, اس وجہ سے آپ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جائے, دارالکفر کو چھوڑ کر دارالامن یا دارالسلام کی طرف بڑھے, تو اس کو ہجرت کہلاتی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو حکم دینا مکے سے ہجرت کر کے حبش جانے کی, یا مکے سے خود آپ کا ہجرت کر کے مدینہ جانا. ایک طرف دارالکفر میں سے نکل کر آپ دارالامن میں گئے, کہ تو حبش چونکہ مسلمان ملک نہیں تھا, خالی دارالامن تھا, وہاں تکلیف نہیں پہنچی, اور مدینہ دارالسلام تھا, وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو چکی. رسول اللہ جانے کے بعد تو بہرحال پورا مکمل طور سے وہ مسلمانوں کی قبضے میں آ چکا تھا. اس کو کہتے ہیں ہجرت. اللہ قرآن نے فرماتا سورہ نساء آیت نمبر 100 کے اندر کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور روزی میں کشادگی پائیں گا. تو جو اللہ کی راہ میں عبادت کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد رکھیے اس کو اجر دیتا ہے. یہ 9واں پوائنٹ تھا. آئیے 10واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ حج اور عمرے میں مطابقت کرنا, اس سے بھی رزق بڑھتا ہے. حج اور عمرے میں مطابقت کیا ہے کہ حج کیا, علماء لکھتے ہیں کہ حج کیا اور پھر اس کے بعد عمرہ کیا, پھر حج کیا, اس کے بعد حج آیا, پھر عمرہ. مطابقت ایک کے بعد ایک عمرے اور حج کو کرنے سے بھی اللہ رزق میں اضافہ دیتا ہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جب لوگ حج کو جاتے ہیں ایک سے دوسری بات لوگ بولتے رہے کیا بار بار حج کو جا رہے ہیں, اس سے اچھا یتیموں کو نہیں حج کو جانا چاہیے. یاد رکھیے اللہ نے استطاعت دیا ہے ضرور آپ جائیں. ہاں لیکن یہ بات بھی غلط ہوں گی کہ گھر میں ضرورت ہے آپ کے بھائی کو جو کہ بھوک سے مر رہا ہے اور آپ بولے میں حج جاؤں گا اس کو نہیں دوں گا, یہ تو غلط ہے. لیکن یہ کرتے ہوئے اگر کوئی چاہتا ہے اللہ نے مال و دولت دی ہے رزق میں اضافہ چاہتا ہے تو حج اور عمرے میں مطابقت کرے, حج کرے پھر عمرہ کرے, پھر حج کرے پھر عمرہ کرے اور پھر حج. مطابقت اس چیز کہتے ہیں ایک کے بعد ایک استطاعت اللہ نے دی ضرور کیجیے, اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی ترمذی کی اور نسائی کی روایت ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہ کو, وہ دونوں غریبی کو اور گناہوں کو ایسے دھو ڈالتے ہیں جس طرح سے بھٹی لوہے کو اور زنگ کو الگ کر دیتی ہے اور بھٹی سونے کو اور چاندی کو اس کے میل اور کچیل سے الگ کرتی ہے. اس طرح حج اور عمرہ کرنے سے گناہ نکل جاتے ہیں اور اللہ فقیری کو دور کرتا ہے اور مالداری عطا کرتا ہے. تو یہ چند نکات